بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کے باب نمبر 44 کے دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ باب تھا باب توقیر العلماء والکبار واہل الفضل وتقدیمہم علی غیرہم ورفع مجالسہم واظہار مرتبتہم، یعنی علماء، بزرگوں اور اہل فضل لوگوں کی عزت کرنا، ان کو ان کے غیر پر مقدم کرنا اور ان کی مجالس کی قدر و مرتبت کو بڑھانے اور ان کے مرتبے کو نمایاں کرنے کا بیان۔ اس باب کی پہلے ہم احادیث پڑھ چکے ہیں اور جو قرآن پاک کی آیت تھی اس کو بھی پڑھ لیا۔ تو آج ہم اس کا دوسرا حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی شیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغال فیہ والجاف عنہ واکرام ذی سلطان المقسط وحدیث حسن رواہ ابو داود۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھا مسلمان اور حافظ قرآن جو قرآن میں حد سے تجاوز نہ کرنے والا ہو اور منصف بادشاہ کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور بزرگی میں سے ہے۔ ابو داؤد نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بزرگی میں سے فرمایا ان تین اشخاص کو، ان تین لوگوں کو، یعنی یہ جو تین شخص ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے فرمایا کہ ان کی عزت اللہ نے اپنی عزت کے ساتھ تعبیر فرمائی کہ ان کی عزت اللہ کی عزت میں سے ہے۔ تو یہاں پر جو یہ فرمایا اکرام ذی شیبۃ المسلم، یعنی بوڑھا مسلمان، تو بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے اس سے مراد وہ بوڑھا مسلمان ہے جو جوانی ہی سے عبادت اور پاک دامنی میں رہا اور اپنی پوری جوانی بھی اس نے عبادت اور پاک دامنی میں گزاری اور گزارتے گزارتے بوڑھا ہو گیا۔ اور بعض نے اسے عموم پر ہی اس کو لیا ہے، یعنی اس کو عام طور پہ جو بھی بوڑھا مسلمان ہے، نیک بوڑھا، تو اس سے مراد ہے۔ لازمی نہیں کہ وہ جوانی ہی سے بڑھاپے تک پوری عمر میں ہی وہ نیک کام کرتا رہا ہو۔ اور دوسرا جو ہے حامل قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا شخص حامل قرآن بتایا، تو اس سے مراد عالم حافظ سب ہیں، بشرط کہ وہ قرآن سے اعراض اور گریز کرنے والے نہ ہوں، یعنی نہ تو اس کی تلاوت میں اعراض کریں اور نہ عمل کے اعتبار سے اس میں اعراض کرنے والے ہوں۔ اور تیسرا فرمایا ذی سلطان المقسط، یعنی عدل اور انصاف کرنے والا بادشاہ۔ آدمی جو ہے عام طور پہ جب اس کے پاس عہدہ یا مال آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، تو فرمایا کہ ایسا بادشاہ کہ بادشاہ بننے کے بعد بھی وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے خیال میں دھیان میں رکھتا ہے، درست فیصلے کرتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی عزت کرنے کے بارے میں فرمایا، تو اس کی بھی عزت کرنے کا حکم دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عزت کرنے کے مراتب ہیں، ان کے درجے ہیں۔ وعن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمر بن شعیب وہ روایت فرماتے ہیں اپنے والد سے اور وہ روایت فرماتے ہیں اپنے دادا سے، فرماتے ہیں کہ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا، حدیث حسن رواہ ابو داود والترمذی، قال الترمذی حدیث حسن صحیح وفی روایت ابو داود حق کبیرنا۔ یعنی حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کے شرف اور فضل کو نہیں پہچانتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ابو داود کی روایت میں ہے کہ ہمارے بڑے کے حق کو نہیں پہچانتا۔ ابو داود اور ترمذی یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی یہ بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، چھوٹوں پر رحم کرنے سے مراد یعنی ان پر شفقت کرے، ان سے محبت کرے، تو اس کے ضمن میں ایک واقعہ بھی یہ تحریر کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کو پیار کر رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے تو اتنے بچے ہیں اور میں تو پیار نہیں کرتا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کیا کروں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا، یعنی شفقت کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اگر دل میں رحم ہو تو انسان شفقت کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَمْ يَعْرِفْ شَرْفَ كَبِيرَنَا، شرفا کبیرنا یعنی ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، ان کے شرف کو نہ پہچانے۔ تو ہمارے بڑوں کے شرف اور فضیلت کو جو شخص نہیں پہچانتا، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے نہیں۔ شریعت کی تعلیم تو یہ ہے کہ چھوٹوں پر رحم کیا جائے اور بڑوں کا اکرام کیا جائے۔ چھوٹوں کو یہ کہا کہ بڑوں کا اکرام کرو، اور بڑوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ تم چھوٹوں پر شفقت کرو، یعنی ہر ایک دوسرے کا خیال رکھے۔ اگر ہر ایک دوسرے کا خیال رکھے گا تب ہی ایک پاکیزہ معاشرہ بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا لیس منا، یعنی وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو ایسا شخص نہ ہو کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، تو وہ مسلمانوں میں سے نہیں، یعنی مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کا تو یہی طریقہ ہے کہ بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت۔ تو جو اس طریقے کو نہیں اپنائے گا، گویا کہ اس نے مسلمانوں کے طریقے کو چھوڑ دیا، مسلمانوں کے طریقے کو نہیں اپنایا۔ وعن میمون بن ابی شبیب ان عائشہ رضی اللہ عنہا مر بها سائل فاعطته کسرا ومر بها رجل علیہ ثیاب وہیئا فاقعدته فاکل فقیل لها فی ذلك فقالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل الناس منازلهم رواہ ابو داود لیکن قال میمون لم یدرک عائشہ وقد ذکرہ مسلم فی اول صحیحہ تعلیقا فقال وذکر عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ننزل الناس منازلهم وذکرہ الحاکم ابو عبداللہ فی کتاب معرفت علوم الحدیث وقال ہوا حدیث صحیح۔ حضرت میمون بن ابی شبیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے ایک سائل گزرا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا دے دیا۔ پھر ایک اور آدمی گزرا جس پر اچھے کپڑے اور اچھی حالت تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو بٹھایا پھر کھلایا، بس اس نے کھا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو ان کے مرتبوں پر اتارو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا، لیکن یہ بھی کہا کہ میمون نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے اپنی صحیح کے شروع میں تعلیقاً ذکر کیا، کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مذکور ہے کہ انہوں نے فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم لوگوں کو ان کے مرتبوں پر اتاریں، اور اسے امام حاکم ابو عبداللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث میں بھی ذکر کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس واقعے سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے مراتب اور اس کے مقام اور منصب کی رعایت کرنا
اور اسی اعتبار سے ان کے ساتھ سلوک کرنا ضروری ہے۔ کسی عالی مرتبے والے کو اس کے مرتبے سے نہیں گرانا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں فرمایا کہ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ کہ ہم نے بعض کے بعض پر درجے بلند کر دیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کئی لوگوں کے کئی درجات ہیں، یعنی کسی کا کوئی رتبہ اور درجہ ہے، کسی کا کوئی، تو ہر ایک کو اسی درجے پر رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی افسر ہے اس کو ہم چپڑاسی کی جگہ پر رکھیں اور چپڑاسی کو آفیسر کی جگہ پر بٹھا دیں تو سارا نظام خراب ہو جائے گا۔ یہی بات ایک دوسری حدیث میں بھی ہے کہ جب معاملات غیر اہل کے سپرد کر دیے جائیں تو اب قیامت کا انتظار کرو، یعنی کوئی کسی چیز کا اہل ہوتا ہے اور کوئی کسی چیز کا اہل۔ امام مسلم نے اپنے صحیح کے شروع میں اس حدیث کو تعلیقاً ذکر کیا۔ تعلیق کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کسی راوی کو ایک یا دو یا کتنے راویوں کو حذف کر دیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے ان کے درجات کے مطابق ہی ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اگر کوئی ایسا فقیر، ایسا گداگر تھا کہ جو ہر کسی سے مانگتا پھرتا، دروازوں میں آتا، تو اس کو اگر ہم ایک ٹکڑا یا ایک روٹی ایسے ہی ہاتھ میں بھی دے دیں تو اسے برا نہیں لگے گا اور وہ لے جائے گا۔ لیکن اگر کوئی سفید پوش ہو مانگنے والا، درست حیت والا، اور اس کو ایسے روٹی اگر اس کو ہاتھ میں تھما دیں تو اسے بھی اچھا نہیں لگے گا۔ تو ایسے سفید پوش کو بٹھا کر اور عزت سے کھانا کھلانا چاہیے، یعنی لوگوں کے رتبوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قادم عیینۃ بن حصن فنزل علی ابن اخیہ الحر بن قیس وکان من النفر الذین یدنیہم عمر رضی اللہ عنہ وکان القراء اصحاب مجلس عمر ومشاورتی کہلا کانوا او شبانا كانوا أو شبانا فقال عجينة لابن أخي يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضی اللہ عنہ حتی ہم ان یوقع به فقال له الحر یا امیر المؤمنین ان اللہ تعالی قال لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإن هذا من الجاہلین واللہ ما جاوزها عمر رضی اللہ عنہ حين تلاها علیہ وقان وقافا عند کتاب اللہ تعالی رواہ بخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ عیینہ بن حصن مدینہ آئے اور اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس ٹھہرے، اور حر ان لوگوں میں سے تھے جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قریب جگہ دیتے تھے۔ قراء حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس اور ان کی مشاورتی کمیٹی کے ارکان تھے، وہ بوڑھے ہوں یا جوان۔ عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا، اے میرے بھتیجے، تمہیں امیر المؤمنین کے پاس خاص مقام حاصل ہے، مجھے ان سے ملنے کی اجازت لے دیں۔ انہوں نے ان کے لیے اجازت مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت دے دی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو کہنے لگے، اے ابن خطاب، اللہ کی قسم تم ہمیں زیادہ عطیے نہیں دیتے اور نہ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر غضبناک ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے دست درازی کا ارادہ کیا۔ تو حر بن قیس نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے، عفو اختیار کرو، نیکی کا حکم دو، جہالت کا کام کرنے والوں سے اعراض کرو۔ یہ شخص تو جاہلوں میں سے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ آیت خداوندی کو پڑھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے آگے نہیں بڑھے، اور حضرت عمر
کتاب اللہ کے سننے کے بعد بہت زیادہ رک جانے والے تھے۔ اس حدیث سے مبارکہ میں معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہم اپنے پاس ان لوگوں کو رکھتے تھے، یعنی اپنے مشیر اور اپنے معاون جو ہیں ان لوگوں کو بناتے جو علم، فضل، زہد اور تقوی میں ممتاز ہوتے۔ تو اگرچہ وہ جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، جو زیادہ عقل مند تھا تو اسی کو اپنے قریب کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اہل اقتدار اپنے قریب اپنے مشیر جو ہیں ان لوگوں کو بنائیں جو اہل فضل ہوں، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ اچھے مشورے دینے والوں کو اپنے قریب رکھیں گے تو وہ اچھا ہی مشورہ دیں گے جو دنیا اور آخرت دونوں کے حساب سے بہتر ہوگا۔ جس طرح کہ اس جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا تو حضرت حر نے فوراً قرآن پاک کی آیت کو تلاوت فرمایا، تو اس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ختم ہو گیا۔ علماء اس آیت کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مکارم اخلاق کی ایک جامع آیت ہے، کیونکہ آدمیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک محسن یعنی اچھے کام کرنے والے، اور دوسرے بدکار یعنی برے کام کرنے والے، ظالم۔ تو اس آیت میں دونوں طبقوں کے ساتھ کریمانہ اخلاق برتنے کی ہدایت کی گئی کہ نیک لوگ جو نیک کام کر رہے ہیں ان کی ظاہری نیکی کو قبول کر لو، زیادہ تفتیش اور تجسس میں نہ پڑو، اور جو بدکار ہیں ان کے بارے میں یہ ہدایت کی گئی کہ ان کو نیک کام سکھاؤ، اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو اچھا، اور اگر قبول نہ کریں تو ان سے جاہلانہ گفتگو نہ کریں بلکہ ان سے اعراض کرو، ان سے الگ ہو جاؤ، ان کی برائی کا بدلہ برائی کی بجائے اچھائی کے ساتھ دو۔ تو واقعی یہ آیت جو ہے یہ اخلاق کے بارے میں بہت ہی جامع آیت ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اہل فضل جو ہیں یعنی فضیلت والے جو لوگ ہیں ان کا درجہ زیادہ ہوگا، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے لوگوں کو مقربین میں شمار کرتے تھے۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عن ابی سعید سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ قال لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت احفظ عنه فما يمنعني من القول الا ان ها هنا رجالا هم اسن مني۔ حضرت ابو سعید سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچہ تھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد کرتا تھا۔ مجھے ان کی باتوں کے بیان کرنے سے صرف یہ چیز مانے تھی کہ یہاں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو مجھ سے بڑے ہیں، یعنی اسن الرجل کا مطلب ہوتا ہے بڑا ہونا یا بوڑھا ہونا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں یا کسی محفل میں کوئی بڑے محدث بیٹھے ہوں تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں سے حدیث سن لی جائے، اور اگر وہ محدث یا بڑے عالم اگر اجازت دے دے تو پھر کوئی دوسرا بھی اس کو بیان کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہاں پر جیسے حضرت ابو سعید سمرہ بن جندب یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے صرف اس چیز نے روکے رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنے سے کہ میری اس وقت عمر چھوٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی عمر والے صحابہ بھی موجود تھے، تب وہ صحابہ احادیث کو بیان کرتے تو میں خاموش ہو جاتا، یعنی خود پھر میں بیان نہ کرتا۔ حضرت سامرہ بن جندب کے بارے میں ہے کہ ان کا نام سامرہ، ان کی کنیت ابو سعید ہے، اور ان کے والد کا نام جندب بن بلال تھا۔ والد کا انتقال جب یہ بھی بہت چھوٹے ہی تھے، یعنی بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو والدہ ان کو مدینہ لے کر آئیں اور انصار میں انہوں نے نکاح کا پیغام دیا، اس شرط کے ساتھ کہ جو بھی میرے ساتھ نکاح کرے گا وہ میری اور میرے بیٹے کی بھی کفالت کرے گا۔ تو اس شرط پر ایک صحابی نے ان سے نکاح کر لیا۔ تو سامرہ رضی اللہ عنہ بدر میں شریک نہ ہو سکے کیونکہ وہ چھوٹی عمر کے تھے، اور احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو اجازت دی تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس سے طاقتور ہوں۔ کشتی میں حضرت سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ہرا دیا، تو احد میں اور پھر اس کے بعد سب غزوات میں شرکت ہوئی۔
عہد نبوی ہی میں یہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے، یعنی جب تک آپ حیات رہے تو یہ مدینہ ہی میں رہے۔ 54 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کی انتقال کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ان کے جسم میں کوئی سردی لگنے کی وجہ سے بیماری ایسی پیدا ہو گئی کہ ان کو گرم پانی کی دیگ پر بیٹھنے کے لیے کہا جاتا تھا، اور ایک مرتبہ ایسے ہی گرم پانی کی دیگ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کھولتے ہوئے پانی میں گر گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، یعنی طبقات ابن سعد نے لکھا ہے کہ ایک موقع پر جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو محذورہ اور حضرت سامرہ رضی اللہ عنہم یہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے ایک آگ میں جل کر مرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حضرت سامرہ کے بارے میں ثابت ہوئی، اور ان سے تقریباً 123 روایات جو ہیں 123 احادیث مروی ہیں۔ بخاری اور مسلم میں 2 روایات میں اتفاق ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بڑے کا ادب کرنا چاہیے، یعنی اگر کوئی بڑا موجود ہے تو اس کے اکرام میں چھوٹے کو فوراً نہیں بولنا چاہیے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قیض اللہ له من یکرمہ عند سنہ، رواہ ترمذی وقال غریب۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی نوجوان جب بوڑھے انسان کی بڑھاپے کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص کو پیدا فرما دیتے ہیں جو اس کی عزت کرتا ہے۔ صاحب ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔ اس حدیث میں دیکھیں فرمایا کہ اگر کوئی کسی بوڑھے کی عزت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کوئی ایسا سبب، ایسی وہ لوگ مقرر کر دیں گے جو اس کی عزت کریں گے، جو اس کا خیال کریں گے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، یعنی اگر وہ دنیا میں اب جوان ہے اس وقت میں اور وہ کسی بوڑھے کا اکرام کر رہا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کے کام کرتا ہے، تو جب وہ بوڑھا ہو جائے گا اور کمزور ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کسی کے دل میں ڈال دیں گے کہ وہ شخص آ کر اس کا اکرام کرے گا، اس کا خیال کرے گا۔ تو اس حدیث میں بزرگوں کی قدر کرنے کا یا بزرگوں کی عزت کرنے کا اور ان کے کام کاج کرنے کی ترغیب دی گئی، اور دوسری طرف اگر یہ دیکھا جائے کہ اس میں لمبی عمر کا بھی اشارہ ہے کہ جو شخص بوڑھوں کا، بزرگوں کا اکرام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاپے تک لے جائیں گے، یعنی اس کی عمر لمبی ہوگی۔ تو ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بڑوں کی، اپنے فضیلت والوں کی جو ہے فضل اس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ان کا فضل پہچانیں اور ان کی عزت کریں۔ امید ہے کہ سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔